ایرانی عوام نے امریکہ کو دکھا دیا کہ اس کے پاس ہار ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ امن معاہدے پر ایران کی اعلیٰ عسکری کمان کا رد عمل۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں آج رات سے ختم کر دی جائیں گی، جبکہ مجوزہ معاہدے کے تحت ایران کی بحری ناکہ بندی بھی فوری ختم کی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی، اور جو فریق ہیں، فریق ثانی نے معاہدے کی پاسداری کی تو ہی حتمی مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق معاہدہ سپریم لیڈر کے فریم ورک کے تحت طے ہوا ہے، اور جو مذاکراتی عمل ہے اس میں عوام کی مکمل حمایت حاصل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بالآخر امریکہ ہے وہ ہار گیا ہے اور جو ایران ہے وہ جیت گیا ہے، کہ جو عالمی برادری ہے اس نے پاکستان کو شاباش دی ہے، اور عالمی برادری پاکستان کو شاباش دیتے نہیں تھک رہی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کرانے پر دنیا بھر سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے تو ایران پر لگی پابندیاں بھی نرم کرنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے، جبکہ مشترکہ بیان کے مطابق ایران جوہری پروگرام پر قابل تصدیق اقدامات کرے تو پابندیاں ہٹانے کو تیار ہیں۔ بالکل، اور ایران نے جوہری معاملے پر سفارتی پیش رفت کا عندیہ بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی لبنان کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ایران امریکہ معاہدے پر قطری وزیر اعظم نے بھی خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان اور تمام فریقوں سے اظہار تشکر کیا ہے، اور اس پر بھی زور دیا کہ تمام فریق آئندہ مذاکرات میں بھی تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ امید ہے حتمی مذاکرات بھی تعمیری انداز میں ہی جاری رہیں گے، اور یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی جناب، پاکستان کی جو غیر معمولی سفارتکاری ہے نا، اور جو ثالثی کا پھل ہے، وہ صدی کا سب سے بڑا تنازع حل ہونے کے قریب ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے پر اتفاق ہوا ہے۔ معاہدے کے بعد ثالث ممالک اس ہفتے اجلاس جو ہے نا وہ منعقد کریں گے۔ بالکل ایسا ہی، اور اجلاس میں تکنیکی اور انتظامی معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ثالثی میں ساتھ دینے پر قطر سمیت سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کے کردار کو بھی خوب سراہا ہے۔ طویل اور تفصیلی مذاکرات کے بعد یہ معاہدے طے پایا ہے، جس میں پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے کہنے پر امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکے، اور ساتھ ہی جنگ بندی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی امید روشن ہوئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مشرق وسطیٰ میں امن کی امید روشن ہوئی، اور کریڈٹ جو ہے نا وہ پاکستان کو جاتا ہے، فیلڈ مارشل آصف منیر کو جاتا ہے۔ پھر دوسری جانب ایرانی میڈیا جو ہے وہ مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی جو تفصیلات ہیں اس نے وہ جاری کر دی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ 30 دن میں جو امریکی بحری ناکہ بندی ہے اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ یادداشت پر دستخط کے بعد آبرہ ہرمز جمعے کو کھول دی جائے گی، جو کہ بہت ہی اچھی اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر ایرانی میڈیا کے مطابق جو 24 ارب ڈالر کے منجمد فنڈز ہیں ان میں سے نصف رقم حتمی مذاکرات سے پہلے دینا ہوگی، یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ 14 شقوں پر مشتمل مجوزہ معاہدہ 60 روزہ مذاکرات کی جو ہے نا وہ تجویز اس میں بالکل ایسا ہی ہے، اور جس میں جوہری مسائل اور ساتھ ہی پابندیوں کے مکمل خاتمے پر بات ہوگی۔ ایران کے میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروہوں کی حمایت کو فی الحال خارج رکھا گیا ہے، جبکہ مفاہمتی یادداشت میں ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالر کے منصوبے پیش کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ معاہدے میں آبنہ ہرمز کو 30 دن کے اندر ایران کے انتظامات کے تحت دوبارہ کھولنے کی بات بھی کی گئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اور مجوزہ یادداشت میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق معاہدہ ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل کی فروخت پر پابندیوں کی معطلی فراہم کرے گا، تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ بالکل ایسا، یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے بھی معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی، لیکن حسب معمول دھمکی دینا نہ بھولے، جو کہ ٹرمپ کی روایت ہے، جس وجہ سے جو ٹرمپ ہے نا وہ بڑے مشہور سمجھے جاتے ہیں اپنی سعادت کی وجہ سے۔ تو ان کی جانب سے کہا کیا گیا ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران سے جوہری معاہدہ نہیں ہو سکا تو دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کریں گے۔ مزید بولے کہ آبنہ ہرمز کے بغیر کسی ٹول فیس کے مکمل کھولنے کی اجازت دیتا ہوں، اور جمعے کو معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد جو عالمی آبی گزرگاہ ہے اس کو کھول دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ جو بحری ناکہ بندی ہے نا
اس پر بھی فوری طور پر اس کو ختم کیا جائے اور آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے جو ہے نا وہ آپریشن ہوگا۔ صدر ٹرمپ بھی پر امید ہے کہ جو ایران امریکہ معاہدہ ہے نا یہ خطے میں امن لائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ جب امریکی صدر خود کہہ رہے ہیں کہ ایران کم سطح کی یورینیم افزودگی تک محدود رہے گا، لیکن یورینیم کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا، اور ساتھ ہی اسرائیل پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملوں نے معاہدے کو تقریباً ناکام بنا دیا تھا۔ وہ بولے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو آج اسرائیل کا وجود بھی باقی نہ رہتا، اور جو کہ ایک بہت ہی بڑی سٹیٹمنٹ ہے امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے۔ بالکل ایسے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ جو ہے نا وہ سپوائلر کا کردار ادا کیا، اور ابھی بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ایران نے بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کر دی ہے، اور جو نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ہیں انہوں نے ایرانی ٹی وی کو بتایا کہ جو مفاہمتی یادداشت کا متن ہے اس کو حتمی شکل اب دے دی گئی ہے، اور اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط جو ہے وہ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مفاہمتی یادداشت کا متن ہے سرکاری دستخط کے بعد شائع کیا جائے گا۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت میں منعقد کیے جائیں گے، جس میں پابندیوں کے خاتمے پر جو ہے نا وہ توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور مذاکرات میں اس وقت داخل ہوں گے جب اثاثے بحال ہوں گے۔ آئندہ مذاکرات میں بھی ثالث موجود رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں، بلکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم خود اقدامات کریں گے۔ ساتھ ہی ایرانی افواج ہمیشہ الرٹ اور ہماری انگلی ٹریگر پر ہی رہے گی۔ ہماری فوجی طاقت نے متن کو حتمی شکل دینے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر جنوبی لبنان سے انخلا بھی کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے، انخلا کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت زور دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو ایک بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ معیشت پر جو اثرات ہیں اس سارے صورتحال کے، تو امریکہ ایران معاہدے کی معیشت پر جو ہے نا وہ مثبت اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں جو ہے نا وہ ہم آپ کو بتائیں تو 4% سے زائد کمی رپورٹ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی کروڈ آئل ہے وہ $80.25 فی بیرل کی سطح پر ٹریڈ ہوا ہے، اور جو برطانوی کروڈ آئل ہے وہ $83.96 فی بیرل پر جو ہے نا وہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو امریکہ ایران معاہدہ ہے اس کے تناظر میں جو معیشت ہے اس پر اچھے اثرات جو ہے نا وہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ یہی آگے بھی یہی جو ہے نا وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے جیسے جیسے معاملہ حل ہوتا جائے گا چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اختتامی مراحل اور ایسا ہی، اور خاص طور پہ اس سچویشن کی آئل کی پرائسز پر بہت زیادہ اثر ہم نے دیکھا ہے۔ جو آئل کی پرائسز کے جو گراف ہے وہ بہت ہی زیادہ اوپر نیچے ہم نے ہوتے ہوئے اس تمام تر تناظروں میں دیکھا ہے، اور اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر، ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا۔ یہ کہے گا کہ گڈ مارننگ سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو یہ کہے گا کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ، کیسے دیکھتے ہیں آپ امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں امن اور سلامتی کے حوالے سے خاص طور پر؟ جی ہاں، ایک اچھی نوید کے ساتھ صبح بخیر آپ کو اور تمام اہل وطن کو۔ یقیناً ایک تاریخ ساز موقع ہے، یقیناً پاکستان کے لیے ایک فخریہ لمحہ ہے۔ یقیناً پاکستان کی سفارتکاری نے، جس میں کہ عسکری اور ٹریڈیشنل سفارتکاری کا سنگم ہے، وہ دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر گیا کہ وہ مسئلہ جو کہ دنیا کا سب سے پیچیدہ، سب سے جو الجھا ہوا مسئلہ، اس کو پاکستان نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس کو نیویگیٹ کیا، اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس کو لے کے چلا کہ کہاں تو پوری تہذیب کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ اور پھر ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کے کہنے پر میں نے اس کو پوسٹ پون کیا، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ۔ تو یہ تمام چیزیں دنیا کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ دنیا اس وقت جب کہ بڑی شدید تکلیف میں تھی، ایذا میں تھی، معیشت دن بدن ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ آج کیا یہ آپ بیان دیکھ لیں جس میں کہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں اسٹارمر صاحب، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس کی یو کے کی فیملیز کے جو اس پر معاشی جو بوجھ پڑ رہا تھا، اب اس کی وجہ سے وہ ہلکا ہونا شروع ہوگا، اور اسے آبنائے ہرمز کو جلد سے جلد جیسے جیسے کھلتے جائے گی ویسے ہی ہماری معاشی تکالیف دور ہوتی جائیں گی۔ تو یہ تو ان کا، اور اسی طریقے سے فرانس کے صدر کا بھی بیان ہے۔ پوری دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہے، پوری دنیا ایک تکلیف میں تھی، پوری دنیا کے عوام، ان کے مہنگائی کا جو زور پڑ رہا تھا، انفلیشن بڑھ رہا تھا،
جو کہ ماہر معاشیات یہ کہتے تھے کہ وہ عنقریب اب دنیا انفلیشن سے ڈپریشن میں چلی جائے گی، اکنامک ڈپریشن میں، جس طرح 1920 میں ہوا۔ اور یہ واضح ہے کہ 1920 میں لوگ فاقہ کشی پر آ گئے تھے، تو لہٰذا اس سے پاکستان کے اس سفارتکاری سے، پاکستان کے اس بڑی ہی عمدہ طریقے سے اس سے شب و روز محنت کر کے، جس انداز میں بیلنس کر کے، جس انداز میں تمام پارٹیز کو مطمئن کر کے آگے لے کے چلے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آج آپ کو یہ نوید ملی ہے کہ صبح سویرے آپ اپنے ناظرین کو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا اس سے ایک امیج بڑھا ہے، پاکستان کا اس سے وہ پروفائل بڑھا ہے کہ جس کے بڑھنے سے قوموں کی عزت و وقار و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب کسی ملک، کسی قوم کی عزت و وقار و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی قدر و منزلت دنیا کی نظروں میں بڑھتی ہے۔ جب قدر و منزلت کسی قوم کی بڑھتی ہے تو اس قوم پر نظریں مرکوز ہوتی ہیں، اور جب اس قوم پر نظریں مرکوز ہوتی ہیں دنیا کی، تو دنیا ان سے راہ و رسم رکھنا چاہتے ہیں، دنیا ان سے اپنے ریلیشنز، اپنے رشتے بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں انویسٹمنٹ ہو، وہاں ٹریڈ ہوتی ہے، وہاں کلچرل کی آمیزش ہوتی ہے، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے درست فرما رہے ہیں آپ ساتھ جمیل صاحب۔ آپ نے بڑی تفصیلاً ہمیں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان نے کامیاب جو ہے نا وہ ڈپلومیسی کی ہے، تو صدی کے اس سب سے بڑے تنازع کو پرامن اور سفارتی طریقے سے حل کرانے میں پاکستان نے ایک لیڈنگ رول ادا کی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ابھی بتایا۔ دنیا واہ واہ کر رہی ہے، پوری دنیا جو پاکستان کی معترف ہے۔ پاکستان کے لیے یہ امریکہ ایران معاہدہ کتنا فروٹفل ہوگا آپ کی نظر میں، اور اس کے کیا ثمرات دیکھ رہے ہیں آپ لانگ ٹرم میں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی اہمیت میں اضافہ، کیونکہ جس قوم کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، پہلے پاکستان کے ایک عام عوام کو اتنا زیادہ علم بھی نہیں ہوتا تھا دنیا کے، لیکن اب پاکستان جتنا اسپاٹ لائن میں آیا ہے اور ایک مثبت امیج کے ساتھ آیا ہے، اس امیج کے ساتھ آیا ہے کہ جس طرح میں چند لمحے پہلے بتا رہا تھا کہ دنیا کا سب سے پیچیدہ مسئلہ، اس میں پاکستان پڑھ کے اس نے خوش اسلوبی سے، تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ پاکستان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ ریجن کا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے طور پر اپنے آپ کو اس نے ثابت کیا ہے، ایک اسٹیبلائزر کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ہمارا بینچ مارک جو ہے وہ مارکہ حق ہے۔ مارکہ حق میں جو ہمیں کامیابی، جو فتح حاصل ہوئی، جو ہماری عسکری قیادت نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو قائدانہ صلاحیت کے ساتھ جو فتح ہمیں حاصل کر کے دی، تو اس فتح کے بعد ہمارا گراف بڑھتا گیا۔ جب ہمارا گراف بڑھا تو ہماری میڈیشن میں بھی، ہماری سفارتکاری میں بھی سہولت ہوئی، اس لیے کہ دنیا کو ہماری قوت بازو کا بھی پتہ پڑ گیا۔ دنیا کو یہ پتہ پڑ گیا کہ پاکستان ایک وہ ملک ہے کہ جو اپنی ملٹری پاور کے ساتھ ساتھ، اپنی عسکری پاور کے ساتھ ساتھ اپنی سفارتکاری، اور اس سفارتکاری میں بھی سنگم عسکری سفارتکاری کا اور مدنی یعنی کہ سول سفارتکاری کا، اس میں اس سنگم کو ملا کے لے کے چلے ہیں۔ آپ کو واضح رہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو ایران میں تعلقات ہیں یا دنیا کے زیادہ تر سپہ سالاروں کے ساتھ، جب وہ ملٹری آپریشن کے ڈی جی تھے ایم آئی کے، جب وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے، اس وقت ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا، اور اس وقت یقیناً اس فرائض منصبی کی وجہ سے اور ان کی اپنی قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے ایران میں جس طرح مختلف قسم کی قیادتوں کے ساتھ اپنے راہ و رسم بڑھائے، وہ اس میڈییشن میں اس نے بہت استفادہ ہمیں پہنچایا۔ اور آج جبکہ یہ ٹیکسٹ فائنل ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس کو اناؤنس کیا ہے، دنیا میں پہلی مرتبہ ہر جگہ پاکستان ہو رہا ہے، ہر جگہ بتایا پاکستان ہو رہا ہے۔ جمیل صاحب ساتھ رہے گا، ہمیں اقوام متحدہ کے سابق جو ہے نا وہ مستقل سفیر منیر صاحب نے جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں، ان کا پوائنٹ بھی لیتے ہیں۔ منیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا،